جس پہ وہ سب ہوا تھا، ایک جہاز پھنس گیا تھا کارگو والا، وہ وہی سے نکلی ہوئی اسی سے دریائے نیل۔ دریائے نیل کے اندر جو اس کے اندر جو مگرمچھ ہیں اتنے ہیوی ہیں کہ اب آپ اس کو سوچو، ایک خط اور کس کو دریا کو دے دیا۔ یہ ہے ایمان کی پختی ہے۔ یہ بندہ اگر اپنا تعلق بنا لے تو کچھ بھی اللہ سے کرا لے، کچھ بھی کرا لے، لیکن یہ جب اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے تو یہ اپنے لیے اللہ سے کچھ مانگتا ہی نہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں۔ مزہ آتا ہے پھر اللہ۔ ایک واقعہ تھا، کیا نام ہے ان کا، یوسف ہمدان۔ یوسف بن ہمدان جب اسٹیج پہ پہنچے گا تو اس کو اپنے لیے کچھ چاہیے ہی نہیں۔ یوسف ہمدان رحمۃ اللہ علیہ یہ شاید بصرہ سے چلے تھے حج کے لیے، ان کا قافلہ چلا تھا، بڑے ولی تھے اپنے زمانے کے، ان کا قافلہ چلا، اور راستے میں ان کو ایک 16 17 18 سال کا ایک نوجوان لڑکا ملا، وہ بھی ان کے قافلے میں ہو گیا۔ اتنا خوبصورت لڑکا تھا وہ لڑکا، یا تو اللہ کی طرف غور فکر میں لگا رہتا تھا، یا اللہ سے مانگا کرتا تھا، یا نمازوں میں کھڑا رہتا تھا اللہ کے سامنے۔ اس پورے سفر میں اس کے بعد اور کوئی کام نہیں، بس جب چلتا تھا خاموش اپنا دماغ لگائے ہوئے، جب قافلہ رکتا تھا منزل کرتا تھا تو وہ مشغول ہو جاتے تھے، کبھی دعا میں کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے۔ یوسف بن ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی اس جو زندگی اس کی تھی، ہمیں رشک آنے لگا اس لڑکے کے اوپر، یہ عمر اس لڑکے کی، یہ اللہ سے اپنا معاملہ بنایا، یہ رشک آنے لگا۔ پھر ہم لوگوں نے ساتھ میں حج کیا، اس کے بعد ہم لوگ مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ میں جب ہم لوگ گئے تو کئی دن تک کے وہ لڑکا مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے لوگوں سے پتا کیا، یار وہ قافلے میں ایک لڑکا جو آیا تھا، اچھا وہ سب کی نگاہوں میں آ چکا تھا، نہ کسی سے بات کرنا نہ کسی چیز کرنا، وہ اپنے میں لگا رہتا تھا۔ وہ کہنے لگے وہ لڑکا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بہت بیمار ہو گیا ہے، وہ بہت زیادہ بیمار ہے، کھلا خیمے کے اندر پڑا ہوا ہے وہ۔ تو یوسف بن ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو لے کے اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کے خیمے میں علاج دیکھیں۔ تو جب وہاں خیمے میں گئے تو میں نے دیکھا کہ وہ اتنا خوبصورت اور نوجوان لڑکا، بڑھیا، اور وہ بالکل عجیب حالت میں وہ زمین پہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے، بالکل مرنے کی پوزیشن میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس کی اس حالت پر ابھی 15 دن پہلے کا وہ اس کی باڈی اور اس کا فیس اور اس کا وہ، اور اب تو کہنے لگے ہمارے ساتھ جو گئے تھے وہ کہنے لگے، ہم کو رائے دینے لگے کہ نہ ہو تو کسی حکیم کو، کسی طبیب کو بلایا جائے اور اس کو دکھلایا جائے، شاید وہ اس کی بیماری کا پتہ کر لے اور پھر اس کا علاج کر لے تو یہ ٹھیک ہو جاوے۔ اتنا جب کہا تو یوسف بن ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں پھر اس لڑکے نے اپنی آنکھیں کھولی اور گھور کے ہم لوگوں کو دیکھا اور اٹھ کے بیٹھا اور کہنے لگا موافقت کے بعد مخالفت کتنی بری چیز ہو سکتی کہ میرے محترم دوستوں بزرگوں، موافقت کے بعد مخالفت کتنی بری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو جس حال میں رکھنا چاہیں اور بندہ اس حال سے نکلنے کی اگر کوشش کرے تو کیا یہ اللہ کے ارادے کے ساتھ مخالفت نہیں ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات۔ جب اس نے کہا کسی حکیم کو، ڈاکٹر کو بلایا جائے، طبیب کو، اور شاید وہ آ کے اور اس کا مرض پتہ کر لے، اس کو دوا دے دے اور یہ ٹھیک ہو جاوے، اتنا جملہ کان میں پڑا۔ وہ کمزور لڑکا اس نے آنکھ کھولی، اٹھ کے بیٹھا اور سلام کیا اور کہنے لگا میرے محترم دوستوں بزرگوں، موافقت کے بعد مخالفت کتنی بری چیز ہے۔ موافقت سمجھ رہے ہو؟ موافقت کہتے ہیں کسی کو فیور کرنا، کہ ہم آپ کا فیور کر رہے ہیں، اور پھر ہم آپ کا فیور کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کی جو ہے
مخالفت کرنے لگے. تو کہنے لگے موافقت کے بعد مخالفت کتنی بری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کے لیے کوئی حال پسند کرے اور بندہ اس حال سے نکلنے کی کوشش کرے. تو کیا یہ اللہ کے ارادے کے ساتھ مخالفت نہیں؟ اللہ تو چاہ رہا ہم اپنے اس بندے کو ایسے ہی رکھیں گے اور تم اس حال سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو کہ کیا یہ اللہ کے ارادے کے ساتھ مخالفت نہیں؟ پھر اس نے 2 شعر پڑھے، وہ شعر بھی لکھے ہیں کتاب میں. آئے ترجمہ ہوگا نہیں آتا. اچھا، تو پھر وہ یوسف بن حمدان رحمۃ اللہ کہنے لگے کہ ہم کو اس بات کو سن کر بڑی شرمندگی ہوئی، تو ہم نے اس کو کئی بیان میں ہمیں بلایا. اس میں ایک اور بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک حال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا. ہاں، اور اس حال سے اگر نکلنے کی کوشش کرے، حال سے نکلنے کی کوشش تو اللہ تعالیٰ کروا رہا ہوں. رنڈی سے دھندا بھی تو اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. دونوں چیزیں دیکھو نا. یہ جو بات ہو رہی ہے اس سے بتائیے، اس نے حال سے نکلنے کی ترتیب بھی تو اللہ ہی بتا رہا ہوگا. کہاں بتلا رہا ہے؟ یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. ان چوروں نے بتلایا ہے کہ اگر دوا نہیں کھاؤ گے اور مر جاؤ گے تو حرام موت مرو گے، اور دوا کرنا سنت ہے. حالانکہ یہ مہا جھوٹی بات ہے. دوا کھانا سنت تو تب ہوگی، سنت کہتے ہیں نبی کے عمل کو. اگر نبی نے کھایا ہے تو وہ سنت ہے. تو تم کہہ رہے ہو نبی نے دوائی کھائی، تو دوائی آدمی کب کھاوے گا؟ جب بیمار ہوگا نا. تو اب تم یہ بتا دو، جتنے پوری دنیا میں مفتی و عالم ہے، یہ خالی اتنا بتا دیں کہ نبی کو بیماری کون سی ہوئی ہے جس میں انہوں نے دوا کری. آپ کسی سے پوچھ کے آؤ، کسی عالم کسی مفتی سے. چٹی کا دودھ نہ یاد آ جائے تو کہیے گا، ہمارے منہ پہ تھوکیے گا. ان سے پوچھنا نبی کو کون سی بیماری ہوئی. 2 چیزیں ہوئی ہمارے نبی کو، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتا دیا. ایک آپ پر بخار آیا ہے اور ایک آپ کے سر میں درد ہوا ہے. اور ان دونوں کے لیے آپ نے عمل والا راستہ اختیار کیا. جب بخار آتا تھا تو آپ تہجد کے وقت غسل کر لیتے تھے. دوسرا راستہ یہ تھا جب بخار آتا تھا تو آپ لیٹ جاتے تھے اور اپنے سر کے اوپر ایک مشک بنواتے تھے، مشک میں چھید کرتے تھے، اس کا پانی متھے کے اوپر گرا کرتا تھا. یہ 2 عمل کرتے تھے بخار میں. اور سر کے درد کے اندر یہ سورہ فاتحہ کا عمل کرتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھ لیتے تھے. اور بدن میں جو درد انسان کے چلنے پھرنے سے جو وہ ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قل اللہ اور سورہ مزوتین، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے اور یوں کر کے اور یہ پورے جسم کے اوپر لگا دیتے تھے. یہی عمل آپ نے حضرت فاطمہ کو بتلایا. حضرت فاطمہ جب گئی، یہ گھر کا کام کرتے کرتے ہاتھوں میں ان کی مشک میں پانی بھر کے لاتی تھی تو پیٹھ میں نشان بن گئے تھے لسی کے جو ڈال کے لاتی تھی. ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے سب گدوڑے چھالے پڑ گئے تھے. تو جب ایک طرف سے مال غنیمت آیا تو حضرت علی کو پتہ چلا کہ مال غنیمت آیا ہے، تو اللہ کے نبی سب کو بانٹ رہے ہیں جو ضرورت مند تھے. اور یہ سگی اولاد سب سے چہیتی بٹیا حضرت علی نے کہا جاؤ اور جو بھی کچھ لے آؤ. تو کم سے کم ایک باندھی ایک غلام لے لیا تو گھر کے کاموں کے لیے غلام کام کر دیا کرے. اور ایک آدھ بکری مل جائے گی. دودھ کا تو تھوڑا سا بچے ہیں کئی ہے. اللہ کے نبی کی لاڈلی پہنچ گئی اپنے بابا جان کے پاس. اللہ کے نبی نے سب تقسیم کر رہے تھے، تقسیم کیا. انہوں نے دیکھا فاطمہ کھڑی ہے تو انہوں نے بلایا، فاطمہ کیا بات بیٹا؟ گئے حضرت علی بھی تھے. تو اب حضرت فاطمہ کہہ نہیں رہی کچھ، حضرت فاطمہ نہیں کچھ بولی. تو حضرت علی سے پوچھ بیٹھے تو کہ یہاں یا صبح مال غنیمت میں آیا تھا تو ہم نے کہا کہ جاؤ تم بھی. تو انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ میں تم کو اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں. دیکھو لاڈلی اور چہیتی کو کیا بتلا رہے ہیں اور لوگوں کو بکری جو غلام بانٹے جا رہے ہیں، پیسہ بانٹا جا رہا ہو. بٹیا کیا کہہ رہے ہیں؟ لاڈلی اور چہیتی کو، اس کو کہہ رہے ہیں اس سے یہ جو ان لوگوں کو دے رہا ہوں اس سے بہتر چیز نہ بتلاؤں. تو بتلائیے بابا جان بتلائیے. تو ان کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے اور ہاتھوں پہ یوں کر کے کر لیا کرو تو ساری
بدن کی جو تھکاوٹ ہے, جو درد ہے, وہ سب چلی جائے. دوسروں کو کیا دے رہے ہیں اور بٹیا کو کیا دے رہے ہیں؟ عمل. ان کو اس اسٹیج پر کھڑا کرنا چاہتے ہو, اسی اسٹیج پہ کھڑا کیا انہوں نے اپنی تحقیق کو. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر یہ آدمی طے نہیں کرے گا اپنی ذات سے, اور اس کو دیکھو جھیلنا اس کو پڑے گا. ہم ایک بیان میں ڈالا تھا, اللہ کے اور بندے کے درمیان سارے پردے تو اللہ ہٹا دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اللہ کے سامنے نماز میں تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, سارے پردے جو اللہ کے اور بندے کے درمیان ہٹا دیے جاتے ہیں, ایک پردہ بچتا ہے اور وہ ہوتا ہے اس کے جسم کا. ہماری روح اور اللہ کے درمیان سارے پردے وہ والے وہ اللہ نے ہٹائے ہیں. ایک پردہ جو تمہیں ہٹانا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے, تمہارا جسم. اس پردے کو تمہیں ہٹانا پڑے گا, اس پردے کو تمہیں پھاڑنا پڑے گا. اس کو پھاڑ لے جاؤ, پھاڑنے کی کوشش پہ آ جاؤ, اللہ اپنا دیدار کرا دے گا. وہ 2 رکعت نماز اللہ کے دھیان والی جس دن ہو گئی, اللہ سے جو کہہ دو گے اللہ کر کے نکال دے گا. اب یہ پھٹے گا کیسے؟ اس کے پھٹنے کی سیدھی سیدھی ترتیب یہ ہے جب اللہ اس جسم پر کوئی ہاتھ ڈالے. یہ جسم مٹی سے بنا ہے, کائنات کے راستے سے آیا ہے, اماں کے پیٹ میں اور اماں کے پیٹ سے پھر باہر, تو یہ کائنات کے راستے سے آیا ہے. جب آپ پر کوئی حاجت آئے گی یہ جسم آپ کو کائنات کی طرف لے کے جائے گا. روح قدرت سے آئی ہے, اگر اس پر محنت کی ہے تو یہ قدرت کی طرف لے جائے گی, اور قدرت خدا کی جو ہے وہ نماز کے ساتھ. جب حال آئے یہ ادھر لے جاوے گا, آپ روکو کہ نہیں, ہم اللہ سے کہیں گے نماز کے راستے سے. مرو گے ہے نہیں, مقدر میں لکھی ملتی رہے گی. رمضان میں پریکٹس کرا دی ہے 15 گھنٹے, اب آپ 16 گھنٹے 17 گھنٹے 18 گھنٹے کے اوپر آؤ, کرتے 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 پھر آپ اپنا پھر ایک مقام آوے گا. اس میں واقعات ملتے ہیں 40 دن تک بغیر کھائے پیے, جیسے ابھی وہ بتایا نہیں, وہ سماجیوں میں چلے جاتے تھے سالوں سال. تو یہ تو یہاں بھی آپ کو مل جائے گا, اور یہ بھی زندگی میں ایک ابو عبدالرحمان کا واقعہ ہے آپ سے بتا دیں. 40 دن تک کے بغیر کھائے پیے یہ چلے آ رہے تھے, اور انہوں نے بھی اپنے روح پر محنت کی تھی. جنید بغدادی جیسی ہستی جو بڑے پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جو استاد تھے اور ان کے جو استاد تھے, جو ان کے جو استاد تھے 7ویں استاد وہ جنید بغدادی ہی تھے. ان سے بھی انہوں نے, وہ کہہ رہے تھے ہم کو بغداد ہو گیا ہمارے, لیکن جنید بغدادی سے بھی ہم نے ملنا, ہم آپ جنید سے کیا ملیں گے, ہم بھی نے بھی اللہ اپنے اوپر محنت کی, اپنے اللہ سے رشتہ بنایا ہے, اور 40 دن تک بغیر کھائے پیے چلتے رہے, اور جنید بغدادی سے بھی نہیں ملے. اب یہ جب بغداد پار کر کے جب آگے مکہ کی طرف چلے تو یہ چلتے چلے جا رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہرن ایک کنویں کے اوپر کھڑا پانی پی رہا, کنویں میں پانی اوپر ہے اور ہرن پی رہا. انہوں نے اس کو پانی پیتے دیکھا. دیکھو 40 دن تک اللہ نے نہ ان کے جسم کے اندر بھوک بھیجی نہ پیاس بھیجی. اب جب ان کی امتحان ان کا لینا ہوا ان کو ترقی دینے کے لیے, تو ہرن کو سامنے دکھلایا پانی پیتے ہوئے کنویں پہ, اور ان کے اندر پیاس بھیج دی. تو اب یہ بتلا رہے ہیں کہ اب میرے اندر پیاس تھا. اب وہ جب پیاس آئی 40 دن تک کے نہیں اللہ نے بھیجی, اب جب بھیجی اور سامنے پانی, تو ہم جب کنویں کی طرف چلے تو ہرن پیچھے چلی. وہ جیسے جیسے پیچھے جا رہی تھی ہم کنویں کے قریب جا رہے تھے. اب جب ہم کنویں کے قریب میں پہنچے تو پتا چلا پانی بالکل طے کے نیچے. کہنے کہ میں کھڑا ہو کے سوچنے لگا کہ یا اللہ ابھی ہرن پی رہا تھا تو پانی اوپر, اور میں آیا پینے تو پانی نیچے. تو کہنے لگے ہم نے اللہ سے پھر کہا کہ اللہ تیرے یہاں میرا اتنا بھی مقام نہیں ہے جتنا ہرن کا ہے. تو وہاں سے آواز آئی گئے تھے کہ اے ابو عبد الرحمان, ہرن بغیر 2 لوٹ پیالے کے آئی تھی, تو 2 لوٹ پیالہ اپنے ساتھ میں لے کے چل رہا ہے. 2 لوٹ پیالہ اپنے ساتھ میں لے کے چل رہا, تو 2 لوٹ پیالہ, اور وہ بغیر 2 لوٹ پیالے کے, تو اس کو تو پلائیں گے ہم اوپر, اور تو لے کے جا رہا تو تم کو تو 2 لوٹ پیالہ لائے ہو نا کہ پانی نکالیں گے, تو نکالو.
تو یہ بات کہنے کے بعد پھر اللہ نے ان سے کہا کہ لگے جا واپس جا. تو ابو عبد الرحمن جب واپس کنویں کی طرف گئے تو دیکھا وہ پانی کنویں کا اوپر آ گیا تھا. انہوں نے نکال کے پیالے میں پانی پیا اور پانی پینے کے بعد وضو کیا. وہی پیالے کا پانی وہ لے کے چلے پورے حج کے سفر میں. وہی پیالے کا پانی چلتا رہا. واپسی پھر وہی ہو کے واپسی میں پھر یہ بغداد سے جب گزرے تو بغداد کی جامع مسجد میں جب یہ پہنچے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو آواز دی کہ اے ابو عبد الرحمن، اگر تو اس دن اللہ سے شکوہ نہ کرتا، اگر تو اس دن کھیان والا معاملہ، اگر اس دن تو اللہ سے شکوہ نہ کرتا کہ اللہ میری اتنی بھی تیرے یہاں کوئی عزت و مقام نہیں، اتنی اتنی کا اگر تو شکوہ شکایت نہ کرتا تو اللہ پاک تیرے پیروں کے نیچے سے پانی کا چشمہ کھول کے لیے دلاتا. جنہیں بغدادی کیسے معلوم ہو گیا؟ ان کا مقام اور اوپر. جنہیں بغدادی کیسے معلوم ہو گیا؟ اولیاء کے کیونکہ صحابہ کے اتنے جب لکھنے لکھانے کا کوئی دور تھا نہیں، اس لیے ان کے واقعات بہت تھوڑے سے ملتے ہیں. اولیاء کی زندگی آپ دیکھیے گا آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گے. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کبھی ان کی جگہ پہ گئے مہرولی میں دلی میں. یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خلیفہ تھا. مہرولی میں ہے مجھا تو یہ ان کے خلیفہ تھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. ان کا واقعہ بتلایا تھا کہ یہ 7 سال کے تھے تو یہ پیدا ہوئے تھے. کچھ دن بعد ان کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا. ان کی ماں نے ان کی پرورش شروع کی اور پھر جب پرورش کرتی رہی تو 7 سال کے جب ہوئے تو انہوں نے مکتب میں ان کا داخلہ کرا دیا مسجد میں بیچ کے. اور جب یہ وہاں سے مسجد سے آئے ہیں تو انہوں نے پھینکا جب بیگ، کہنے لگے اماں کھانا، تو کہنے لگے آج سے تمہارا کھانا ہمارے ذمہ نہیں. کہنے لگے کیا مطلب؟ کہنے لگے ہاں جس کا نام سیکھنے گئے تھے آج سے کھانے کی ذمہ داری اس کی، اب ہماری نہیں. الف سے کیا سیکھنے گیا تھا؟ الف سے اللہ کو پہچان، تو آج سے تو اس کا نام سیکھنے گیا، اب ذمہ داری اس کی ہو گئی کھانے کی، میری نہیں. اب اس سے مانگ تو بولے کہ کیسے دے گا؟ تو کہنے لگے نماز سے. 7 سال کا بچہ اس کی کیا وضو ہوگا، اس کی کیا نماز ہوگی، کیا وضو ہوگی اور کیا نماز ہوگی اس کی. اور اس کی اماں نے پکا کے رکھ دیا تھا تاک میں. اب انہوں نے جب نماز کا عمل کر لیا تو کہہ لیا اماں کہاں؟ تو کہہ لیا دیکھو کہیں ہوگا. انہوں نے 1 لاکھ بھی مل گیا، روز کا معمول بنا دیا انہوں نے. جب یہ مدرسے سے آئے یہ پہلے ہی پکا کے کہیں نہ کہیں رکھ دے. اب ان کا یقین دیکھو ڈیولپ ہو رہا. پھر ایک دن وہ آیا کہ یہ مدرسے گئے اور ایک عورت وہیں مر گئی تھی، ان کو غسل دینے کے لیے ان کی اماں کو بلا لیا گیا. یہ وہاں غسل دینے پہنچ گئی. اب جب وہ غسل دے چکی تو ان کو خیال آیا کہ قطب الدین ابھی مسجد سے آئے گا، وہ گھر میں آج پکا کے رکھ کے نہیں آئے، آج تو رات کھل جاوے گا. بھائی یہ وہیں میت والے گھر میں انہوں نے ایک کونا کیا، ڈھونڈا، مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئے اور اللہ کے سامنے پیش کیا، اے اللہ تو نے جو میرے اوپر ذمہ داری دی تھی اپنے بچے کی تربیت کی، وہ تربیت کر رہی تھی، بتلا رہی تھی کہ جب تو ہے اور نماز سے پالتا ہے. اے اللہ آج میں پکا کے نہیں آئی ہوں، آج میرا بچہ آئے گا اور دیکھے گا اور نہیں ملے گا تو مجھے بھی جھوٹا سمجھے گا اور تجھے بھی جھوٹا سمجھے گا. میری بھی لاز رکھ لے، اپنی بھی لاز رکھ لے. یہ دعا کی اور دعا کرتے ہیں. جنازہ جب نکلا گھر سے اور گیا قبرستان کی طرف تب یہ نکل کے گھر آئی. اب جب یہ آئی ڈرتی ڈرتی تو یہ بچوں کے ساتھ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہ کھیل رہے تھے، 7 سال کی عمر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. جب یہ آئی گھر کے اندر تو وہ آ کے چپٹ گئے، اماں کہاں گئی تھی؟ تو انہوں نے بتلا دیا. وہ اتنا سن کے پھر چھوڑ کے چلا گیا، یہ اندر چلی گئی. وہ بچوں کے ساتھ آتے رہے جاتے رہے آتے رہے. ان کی ہمت نہ پڑے. گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا اور پھر ایک بار ہاتھ پکڑ کے وہ کہا کہ قطب الدین کھانا. اس نے جھٹکا دیا، رہے کہنے لگا اماں ہم تو بتلانا ہی بھول گئے، ہم تو بتلانا ہی بھول گئے کہ آج تو ہر روز سے بڑھیا ہم کو کھانا ملا. اتنا کہہ کے وہ پھر بھاگ گئے. ادھر ان کی اماں پھر سجدے میں شکریہ کے لیے چلی گئے. وہی قطب الدین بختیار کاکی ہے، جب تک کہ زندہ رہے اپنے رومال کی 50 100 200 500 آدمی ان کی جو خانقاہ پہ پہنچتے تھے کھانے کے لیے
یہ روٹی نکالتے تھے اپنے اس کے چادر کے نیچے سے، وہ دیتے رہتے تھے اور کھاتے رہتے تھے. تو ان کے جو استاد تھے تو ایک بار یہ وہاں گئے، تو وہاں کے اوپر گئے تو انہوں نے بتلایا کہ یار مہمان زیادہ ہو گیا، وہ کھانے کی اور کھانا اتنا ہے نہیں، کیا کرے؟ تو کہتے کچھ نہیں، بیٹھا لو آپ سب دسترخوان پہ. اب وہ بیٹھا لا تو یہ ہوا کھانا. تو انہوں نے خود ہی کہا کہ ہر آدمی اپنی اپنی آستین جھاڑے دسترخوان کے اوپر. تو ہر آدمی نے آستین جھاڑی اور سب کی آستینوں سے روٹی نکلی. ان کو یہ مکار بتانے میں جھوٹے واقعات نہیں، یہ چور بتانے میں. اور اس واقعات کو جو لکھا ہے نا، باقاعدہ ویڈیو کلپ پڑھی، ویڈیو کلپ پہ سنو. ورنہ مفتی محمود صاحب، محمود الحسن صاحب دیوبند کے بڑے مفتیوں میں، انہوں نے ان کی یہ بات لکھی، ان کی بھی لکھی ہے. اور خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز کی، ان کی بھی انہوں نے باتیں لکھی. یہ ساری باتیں چھپا دی گئی. یہ کہیں کہ کرے گی نہیں تو کھا کے کیا؟ مسلمانوں کو تو انہوں نے پھنسایا ہے، ورنہ ذخیرے سب موجود ہیں. آدمی اگر ڈھونڈنا چاہے، یہ اللہ کا ہو جاوے، اللہ سے کیا نہیں کرا سکتا ہے. اب پورا قرآن بھرا پڑا ہے یار. آپ قرآن اٹھا کے اس نگاہ سے تو دیکھو، تم کو تو انہوں نے ثواب کی نیت سے لگا دیا کہ پڑھو تو ثواب ملے گا، بخش دو تو مردے ثواب ملے گا. ان مکاروں سے پوچھو کہاں لکھا ہے؟ بخشنا بھی نہیں ہے نا، بخشنا نہیں ہے نا. نہیں بخشو یار، بخشنے کا مسئلہ تھوڑی نہ ہے، آپ بخشو. لیکن پڑھنے کا، حضرت علی اور حضرت دیکھے انہوں نے کہا نہیں ختم ہو گئی. تو ہم سے بھی لوگ سوال کیا کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ قرآن پڑھے نہ، تو ہم یہ کب کہہ رہے ہیں نہ پڑھو. لیکن جو شرائط ہے، اس شرائط کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا. یہ وضو کی جو شرائط ہے، وضو آپ کو کرنا پڑے گا، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوگی. ایسا ہی قرآن کی تلاوت، حضرت علی فرما رہے ہیں اس تلاوت میں کوئی خیر نہیں جس کے معنی و مطلب کو آدمی نہ جانتا ہو. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اوپر کی بات کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا گمراہ شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اس کے معنی و مطلب پر غور نہ کرے. یہ سب سے بڑا گمراہ. تو اس میں کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب پڑھنا چھوڑ دیں. ابھی تو جو شرائط ہے وہ تو پوری کرنی پڑے گی. مہینے سے پڑھو، یہ وضو نہ کرو تم وہ نماز ورنہ نہ پڑھو. ہاں ارے یار جب وضو کا حکم ہے تو وضو کا حکم کیسے پڑھ لو گے؟ پڑھو گے تو قرآن نہ بچے نہ پڑھو. کیسے؟ ایسے نہ یہ دونوں بغیر معنی سے نہ پڑھو. یہ دونوں روایتیں ہم آپ کو دکھلا دیں گے. بغیر معنی سے نہ پڑھو. خالی معنی بھی نہیں ہے کہ خالی معنی سے آپ پڑھ لو، غور کرو اس کے معنی خود کرتا ہے.